ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، سرکار دو عالم کا انداز جداگانہ۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری مستورات بھی بیان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہے کہ یہاں جمعہ کے موقع پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ بیانات اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اولاد کو سنائیں۔ تو اس کی سہولت کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے مدنی دسترخوان کے نام سے، اس میں یہ سارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ مدنی دسترخوان کے نام سے یہ چینل موجود ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔
بہت ہی حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن موسیٰ ایک صاحب گزرے ہیں، خلیفہ ابو منصور جعفر کے دربار کے خاص آدمی تھے۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کے وقت میں چھت پر لیٹے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی اور سامنے چاند بہت ہی خوبصورت انداز میں نظر آ رہا تھا، تو ان کی زبان سے مذاق میں یہ بات نکل گئی کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ اب بیوی جو ہے فوراً پردے میں چلی گئی کہ تم نے مجھے طلاق دے دیا ہے، یہ کہہ کر یہ شرط لگا کر کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق۔ حالانکہ مذاق میں کہا، لیکن طلاق کا مسئلہ ایسا ہے چاہے مذاق میں کہا جائے طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے غصے میں کہیں طلاق واقع ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں کہیں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ نازک رشتہ ہے، صرف ایک لفظ سے یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے، دوسرے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ بیٹا 1000 بار کہے کہ آپ میرے ماں باپ نہیں ہیں تب بھی وہی اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ 1000 مرتبہ کہیں کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے تب بھی وہ انہی کا بیٹا ہے، بھائی کہے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے تب بھی اس کا بھائی ہے، لیکن شوہر اگر کہہ دے کہ تو میری بیوی نہیں ہے طلاق کی نیت کر لے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بڑا نازک رشتہ ہے۔ اب عیسیٰ ابن موسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، پوری رات بے چینی میں گزری، صبح کو خلیفہ ابو منصور کے پاس پہنچے اور کہا کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وقت کے خلیفہ نے اس وقت کے بہت سارے فقہا کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا اور مسئلہ پوچھا، تو اکثروں نے یہی کہا کہ چاند تو بہت خوبصورت ہے، انسان چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکے گا؟ لیکن وہاں ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد موجود تھے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ ابو منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہو؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی اسی آیت کو تلاوت کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو چاند انسان سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت سارے علماء نے کہا کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی، دوسری مخلوق کو اللہ نے عقل نہیں دی، جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، بولنا سکھایا، علمہ البیان، اپنی ما فی الضمیر کو ادا کرنے کا
ملکہ اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے. جانور بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اشاروں سے بات کرتے ہیں، لیکن جس خوبصورت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انسان اپنے دل کی بات کو سامنے رکھتا ہے، وہ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نہیں دی ہے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جو دیگر مخلوق کو اللہ نے وہ نعمتیں نہیں دی ہیں. اس کی ایک لمبی فہرست ہے. اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ہاتھ عطا فرمائے. انسان ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، اپنے کام نکالتا ہے. بہت سارے جانوروں کو بھی اللہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھ وہ استعمال نہیں کر پاتے ہیں. اور جیسے انسان استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام نکالتا ہے، اس طرح کوئی اور مخلوق نہیں نکال سکتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا. اور اسی طرح اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اس کے سینے میں ایک حساس دل رکھا ہے، جس کے اندر احساس ہے، جذبات ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہمدردی اور خیرخواہی انسان چاہتا ہے. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھ رہے تھے، اس وقت بالکل جوانی کے عالم میں ایک مضمون ہم نے پڑھا تھا. کسی انگریز نے انگریزی میں ایک مضمون لکھا تھا. وہ مضمون یہ لکھا تھا کہ انسان آگے اتنی ترقی کرے گا، سائنسی ترقی اتنی ہوگی کہ وہ انسان نما ایک روبوٹ بنائے گا، اور وہ روبوٹ انسان سے، جو اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، ان سے کئی درجہ بہتر ہوگا. کیسے؟ اس نے لکھا کہ انسان جو ہے ایک وقت میں کئی لوگوں کی باتوں کو سن نہیں سکتا ہے، کئی چیزوں کو سن نہیں سکتا ہے. ایک محدود آواز کو وہ سن سکتا ہے، لیکن روبوٹ جو ہوگا وہ بہت ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں سن لے گا. اور انسان جو ہے 3-4 زبان بولنے کا اس کے اندر ملکہ ہوگا، لیکن روبوٹ جو ہوگا وہ کئی زبانیں بولے گا. اور اسی طریقے سے انسان وہ بیمار بھی ہوتا ہے، لیکن روبوٹ جو ہے بیمار نہیں ہوگا. مسلسل دن رات وہ کام کرے گا. اور انسان ایک وقت میں ایک فن کو لیے ہوئے ہوتا ہے، انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا سائنسدان ہے. اس طرح ایک ہی فن اس کے اندر ہوتا ہے، ایک ہی مہارت اس کے اندر ہوتی ہے عام طور پر. لیکن روبوٹ جو ہوگا وہ کئی فنون کا ماہر ہوگا. اس کے اندر ایسا ہارڈ ڈسک فٹ ہوگا کہ اس سے جو سوال کریں گے فوراً اس کا جواب دے گا. یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد وہی مضمون لکھنے والا لکھتا ہے کہ پھر وہ بندہ جو اس روبوٹ کو بنائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعویٰ کرے گا کہ اے پروردگار، آپ نے انسان بنایا، میں نے بھی ایک انسان بنایا ہے، یہ انسان آپ کے بنائے ہوئے انسان سے کئی درجہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ کیسے بہتر ہے. اب وہ کئی روبوٹ کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا اور یہ ہدایت دے گا کہ چلو. وہ سارے روبوٹ چلنے لگیں گے.
اتنے میں اللہ تعالیٰ ایک جو روبوٹ چل رہا ہے پہلا، اس کے ایک پرزے کو خراب کر دیں گے، اس کے اندر ایک فیکٹ آ جائے گا، کچھ خرابی آ جائے گی جس کی وجہ سے وہ روبوٹ گر جائے گا۔ دیگر جو روبوٹ ہوں گے وہ اس روبوٹ کے گرنے کے باوجود بھی برابر چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہارے بنائے ہوئے اس روبوٹ کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، احساس رکھنے والا دل نہیں ہے کہ یہ گرا تو دوسرے چل رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو کھڑا کریں گے، انسان چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ایک انسان کے پیٹ میں درد پیدا کر دیں گے، وہ درد کو پکڑ کر بیٹھ جائے گا، تو جتنے اور انسان ہوں گے وہ بجائے آگے چلنے کے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کوئی پوچھے گا کہ کیا ہو گیا، کوئی پیر دبائے گا، کوئی ہاتھ دبائے گا، یہ تڑپ رہا ہے، کئی لوگ اس کے ساتھ رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ ہم نے جو انسان بنایا ہے اس انسان کے اندر احساس رکھنے والا دل ہم نے رکھا ہے، اور تمہارے روبوٹ کے اندر یہ دل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی ہے اس کی جو کئی صورتیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احساس والا دل رکھا ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر احساس پیدا کریں، ایک دوسرے کا غم پیدا کریں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس مومن کے دل میں دوسرے مومن کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، اس کا تقاضا اسلام یہ کرتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے انسان کی عزت کیا کرو، اکرام کیا کرو، احترام سے پیش آیا کرو۔ کسی کی بے عزتی کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی آئے تمہیں ملاقات کرنے کے لیے تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرو، بت کی طرح بیٹھے نہ رہو۔ ایک آدمی آ رہا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، افضل درجہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، اپنی قوم میں بڑا ہے، اپنے قبیلے میں بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، جب وہ آ رہا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر آنے والا ایسا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ میرا احترام کریں، میری عزت کریں، اگر لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں، تو اب شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اس کی اس خواہش کو پورا نہ کرے، کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھے رہیں۔ اس لیے کہ تکبر کی علامت ہے، وہ جو آدمی آ رہا ہے متکبر ہے، اس متکبر آدمی کی عزت نہیں کرنی چاہیے، اس کے تکبر کو توڑنا ہے۔ ہاں اگر آدمی کے اندر دل میں کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن جب وہ آتا ہے لوگ اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے مقام اور اس کے عہدے کی وجہ سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے صلح کے موقع پر
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قوم کے سردار تھے، ان کے آنے پر صحابہ کو یہ حکم دیا، قوموا لسیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ آپ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے کوئی بڑا آدمی آئے، محلے کا بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، قبیلے کا بڑا ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اس کے آنے پر کھڑا ہونا چاہیے۔ نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آپ بھی قوم کے جب سردار آیا کرتے تھے، ان کی عزت فرمایا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، اگرچہ کافر ہو۔ زندہ انسان کیا، مردہ انسان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کر کے بتائی ہے۔ دو صحابی قادسیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سے ایک جنازہ گیا تو یہ دونوں صحابی کھڑے ہو گئے، تو ایک تیسرے نے کہا کہ یہ جو جنازہ گزر رہا ہے یہ کافر کا ہے، ایک ہندو کا جنازہ ہے۔ تو ان دونوں صحابی نے کہا کہ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے تو یہودی، ہے تو کافر، ہے تو ہندو، ہے تو فلاں، لیکن انسان تو ہے۔ انسان ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ تو مردہ انسان، اس کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کے کفر کا احترام نہیں ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کا احترام کیا جائے۔ کفر سے نفرت ہونی چاہیے، فسق و فجور سے، گناہوں سے نفرت یقیناً دل میں ہونی چاہیے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے، انسانیت کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کا اکرام کرے، احترام کرے۔ آپ نے وہ واقعہ بار بار سنا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت جو ہے جس کا بچہ گم ہو چکا تھا، اب بچہ گم ہو چکا ہے تو وہ ادھر سے ادھر پھر رہی ہے بچے کی تلاش میں، تو سر سے دوپٹہ نکل چکا ہے، اسے ہوش نہیں ہے، بچے کا غم ہے، ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے غم میں، تلاش میں ایسی مگن ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہے کہ میرے سر سے دوپٹہ نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ لے جاؤ یہ چادر اس عورت کے سر پر ڈال دو۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی وہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، وہ ایک کافر کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً کافر کی بیٹی ہے، لیکن جاؤ آج تم اس کے سر پر چادر ڈالو گے، اللہ کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈالے گا۔ یہ انسانیت کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کوئی اور مذہب آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ ہر انسان کا احترام کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبیلے کے لوگ آیا کرتے تھے، آپ ان کا پورا احترام کیا کرتے تھے، ان کی پوری عزت کا خیال رکھا کرتے تھے، چاہے وہ کافر ہو۔
ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ اپنے قوم کا برا آدمی ہے، اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ جب وہ آدمی قریب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خوب احترام کیا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے، ان کا خوب احترام کیا، ان کا خیال رکھا۔ اب جب وہ چلے گئے تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک تو آپ نے اس کی برائی بیان کی کہ برا آدمی ہے، لیکن جب آیا تو آپ نے اس کا اکرام بھی کیا۔ اس حدیث پاک سے دو سبق ملتے ہیں، دو سوالات کے جواب ملتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غیبت کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں سبق دیا ہے کہ دیکھو غیبت اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی کی برائی بیان کرے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کی حقارت کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے غیبت بیان کر رہا ہے تاکہ آگے والا آدمی اس سے بچے، اس کے دھوکے سے بچ جائے، جیسے کوئی آدمی ہے جو دھوکہ دیتا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ اچھی طرح کہ یہ دھوکہ باز ہے، اب دوسرے آدمی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ دھوکہ باز ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو آپ اس کو تکلیف سے بچا رہے ہیں، دھوکے سے بچا رہے ہیں۔ دھوکے سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا رشتہ آیا ہے، کیا میں وہاں اپنی بیٹی کو دے سکتا ہوں؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس لڑکے کے اندر یہ برائیاں ہیں، تو ان برائیوں کو بیان کرنا یہاں ضروری ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہاں دھوکے سے بچانا ہے، تکلیف سے بچانا ہے۔ اب آپ غیبت سمجھ کر اس کو چھپائیں اور اس کی خوب تعریف کر دیں گے، اب وہ شادی کر لے گا اور شادی ہونے کے بعد پھر مسائل کھڑے ہوں گے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو غیبت کی ایک حد ہوتی ہے، وہ حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے بتا دیا کہ اگر کسی کو تکلیف سے بچانا ہے، کسی کو دھوکے سے بچانا ہے، تب آدمی غیبت کر سکتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کر سکتا ہے، اس کے عیب کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ دیکھو یہ قوم کا برا آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ لیکن جب آپ نے برائی بیان کی، برا آدمی تھا، تو آپ نے اکرام کیوں کیا؟ یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو کتنا بھی برا آدمی ہو، لیکن جب مہمان بن کر آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مہمان بن کر آیا ہے، آپ اس کے ساتھ برے سلوک سے پیش نہ آئے، چاہے وہ کتنا بھی برا آدمی ہو، اور خاص کر ایمان والا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی بھی ہو، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ دیکھنے میں انگریز نظر آ رہا ہے، ایک بھی اسلامی تشخص کی کوئی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ لباس اسلامی ہے، نہ سر پر ٹوپی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان والا ہے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے دل میں کلمہ موجود ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس سے کتنا بڑا، کتنا زیادہ مضبوط اس کا ایمان ہوگا۔ یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ایمان کی کیا کیفیت ہے اس کے۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں لوگ بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے گنہگار نظر آتے ہیں، اسلامی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ان کی ایمانی طاقت اور اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، وہ کئی نمازیوں سے
اور کئی بڑے بڑے مجاہدہ کرنے والے لوگوں سے آگے ہوتا ہے، بہت آگے نکلا ہوا ہوتا ہے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے. تو اس لیے کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس کی عزت کو اچھالنا اور اس کا احترام نہ کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آنے والے کا احترام کیا جائے. جب کوئی قوم کا بڑا آئے تو خاص یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اتاکم کریم قوم، کسی قوم کا جب کریم آدمی، بڑا آدمی آ رہا ہے تو اس کا فاکرموا، اس کا اکرام کرو، اس کے اکرام میں آپ کھڑے ہو جائیں. یہ چاپلوسی نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے اسٹیج میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اب ایک آدمی آیا، چاہے وہ کافر آدمی ہو لیکن اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی اسٹیج پر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ملنے آنے پر کھڑے ہو گئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے چاپلوس ہیں مولانا، یہ ملنے آ گئے اس لیے کھڑے ہو گئے، ایم پی آ گئے اس لیے کھڑے ہو گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کا اکرام، اس کا احترام کرنا چاہیے. کافر بھی آئے تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس کے کفر کا احترام نہیں ہے، اس کے کفر سے ہمیں نفرت ہے، لیکن یہ اپنے قوم میں بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے اس لیے اس کا اکرام کرو. اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم کچھ تو حرکت کریں. بعض لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کرسی پر بیٹھے یا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آیا ملاقات کر رہا ہے، بس ہاتھ سامنے دے دیے پھر جھٹک دیے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، بت کی طرح بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد رکھیں، کچھ نہ کچھ حرکت کرنا چاہیے. پورا اٹھ نہیں سکتے، کچھ تو اٹھ جائیے تاکہ آنے والے کو احساس ہو کہ میرے آنے پر انہوں نے میری عزت کی ہے، میرا اکرام کیا ہے. جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، جس کے دل میں بڑائی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جو ہے بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ، کسی بھی کوئی بھی آ جائے اٹھتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں، ہٹتا بھی نہیں، کچھ نہیں. یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی بھی آئے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، کیا چلا جائے گا آپ کا، آپ کے اٹھ کر کھڑے ہو جانے سے؟ لیکن آگے والے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی کہ اس نے میری عزت رکھی، اس نے میرا احترام کیا ہے. یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آج تو ادب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. چھوٹوں کے اندر سے تو ادب ختم ہوتی جا رہی ہے. بڑے آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، خاندان کے بڑے آتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. بچوں کو سکھانا چاہیے، ان کو ادب سکھانا چاہیے کہ کوئی بڑے آئے تو فوراً کھڑے ہو جائیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. یہ بچوں کو ہم سکھائیں. ان کے بیٹھے رہنے پر، مہمان کے چلے جانے کے بعد ان کو ڈانٹیں کہ تم نے برا کیا ہے. اس طرح بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. بہت سارے بچے جو ٹانگ پھیلا کر بیٹھے رہتے ہیں، بڑے رہتے ہیں، ان کے باوجود ان کے سامنے ٹانگ پھیلا کر بیٹھے ہوئے. یہ بے ادبی ہے. اسلام پورا کا پورا ادب ہے، ادب سکھاتا ہے اسلام، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک مسئلہ اور یاد رکھیں. بعض مرتبہ ایک تو پہلا حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر کہ بھئی جو آدمی جس جگہ آ کر بیٹھ گیا وہ جگہ اس کے لیے. اب کوئی بعد میں آئے اور وہ کہے کہ آپ ہٹو یہاں سے، یہ میری جگہ ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا ذمہ دار ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو. جو پہلے آئے گا اور جو اپنی جگہ پکڑ لے گا وہ جگہ اس کی ہو گئی. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی دوسرا آدمی آ کر یہ میری جگہ نہیں کہہ سکتا. پہلے آ گیا وہ اس کا حق ہے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ آپ سمجھیں. بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد بھری ہوئی ہے، جلسہ ہے، کوئی اللہ والے آتے ہیں، کوئی عالم دین آتے ہیں، تو ان کو ہم آگے بلا کر بٹھاتے ہیں. کوئی یہاں بیٹھا رہتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ ذرا یہاں سے ہٹ جاؤ. یہ کیا ہے؟
یہ ہمارے اکابرین اس پر عمل کرتے ہیں، بزرگان دین اس پر عمل کرتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کو بازو بٹھا لیتے ہیں۔ یہ اسی حدیث پر عمل ہے کہ جب کوئی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کا اکرام کیا جائے، اس کے اکرام میں اس کے لیے جگہ دے دی جائے۔ یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بڑا آدمی آتا ہے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کرنا چاہیے، ایسا محسوس نہ ہو آنے والے کو کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، اس نے میرا کوئی اکرام نہیں کیا۔ اس لیے کم سے کم جو حدیث پاک میں حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت تو کریں، کم سے کم اٹھنے کی صورت تو بنائیں۔ اب پورے اٹھ نہیں رہے، کچھ نہ کچھ اٹھ کر اس کو احساس ہو کہ اس نے میرا احترام کیا، میری عزت رکھی ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو آج کا یہی سبق ہے کہ ہم جو ہے اکرام احترام کا خیال رکھیں، ہر انسان کا اکرام کرنا چاہیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو، تب بھی اس کا اکرام احترام کریں انسان ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے گھر میں آ جائے مہمان ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام و احترام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے جو آداب ہیں، احکام ہیں، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ جو پرچہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے تقریباً 1 مہینہ پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جمعہ کے موقع پر آخرت کے انمول خزانے پر ہم نے تقریر کی تھی۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو بہت مختصر عمل ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ جب ہماری تقریر ہوئی، یہ بیان ہوا، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ تقاضا کیا کہ حضرت جو دعائیں آپ نے مختصر دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، 1 مرتبہ پڑھتا ہے جنت کا خزانہ اسے مل جاتا ہے، 99 بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی دعائیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، اس پر اجر و ثواب بے شمار بیان فرمایا ہے۔ تو اس کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی، وعدہ تو کیا تھا کہ اگلے جمعہ ہم اس کو جمع کر کے آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے لکھ کر جمع کرنا یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے اور بہت وقت اس میں لگ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً 1.5 یا 1 مہینے سے زیادہ عرصہ اس کو بنانے میں لگا ہے۔ کئی غلطیاں ہوتی رہی، بار بار اس کو بھیجا گیا، بھائی یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے، یہاں تک کہ گزشتہ جمعہ تیار ہو کر آ گیا تھا، لیکن انگریزی میں جو چھپا ہوا تھا اس میں کئی غلطیاں تھیں، تقریباً 1000 اس طرح کے پرچے بن کر آ گئے تھے، لیکن غلطیاں ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے پھر موقوف کر دیا، پھر دوبارہ یہ بنایا گیا ہے۔ تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، آپ کے تقاضے پر یہ بنایا گیا ہے کہ ایک تو یہ شکل دی گئی ہے تاکہ آپ اپنے گھروں میں اس کو لگائیں، رومن انگلش میں ادھر لکھا گیا ہے، ادھر اردو اور عربی میں موجود ہے، تاکہ اردو عربی پڑھنے والے ادھر کا دیکھ کر پڑھ لیں، اور جو رومن انگریزی عام طور پر بہت سارے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اسکول نہیں پڑھا، تب بھی جو ہے آج کل واٹس ایپ کی برکت سے میسیجز کرتے کرتے رومن انگلش بہت سارے لوگ سیکھ چکے ہیں، تو رومن انگلش میں یہاں لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ بہت ساری دعائیں، تقریباً یہ 21 دعائیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں، بہت مختصر دعائیں ہیں، لیکن آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر ملین بلین سے کئی گنا زیادہ نیکیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 10-15 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، اگر آپ روزانہ معمول بنا لیں، صبح کے وقت 1 مرتبہ، شام کے وقت 1 مرتبہ پڑھ لیں، مستورات کو بھی آپ بتائیں، یہ گھروں میں لگانے کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ جو بنایا گیا ہے تاکہ مرد حضرات اپنے جیب میں رکھ سکے، اس پر پانی پڑے گا تب بھی یہ خراب نہیں ہوگا، اتنا آپ کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کو آپ جیب میں رکھیں اور جیب میں رکھ کر پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بہت کم وقت میں آپ جو ہے کئی گنا زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے یہ دونوں پر بنائے گئے ہیں۔ اس میں کافی محنت لگی ہے، اور جن حضرات نے اس پر محنت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی محنت لگی، اور جنہوں نے رقم لگائی ہے ان کے لیے بھی آپ خاص دعا فرمائیں۔ ہزاروں روپے اس پر لگ چکے ہیں۔
تقریباً میں سمجھتا ہوں 40,000 کے قریب اس کا خرچ آیا ہے. 40,000 روپے خرچ ہونے کے بعد یہ بن کر آپ تک پہنچا ہے. تو بہت قیمتی چیز ہے. آپ حضرات اس کو لیتے ہوئے جائیں باہر. میں گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں, صرف بڑے حضرات لے کر جائیں. اور اگر آپ اپنے پڑوس میں بھی, اپنے رشتہ داروں میں بھی دینا چاہتے ہیں, ایک سے زیادہ لینا چاہتے ہو, تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. باہر انشاءاللہ یہ تقسیم کی جائے گی. اس میں خیال رکھیں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری قیمتی دعائیں ہیں. اس کا احترام بھی کرنا چاہیے, اس لیے اس کو اوپر دیوار میں لگائیں تاکہ خاص کر عورتیں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں لگا کے رکھیں تاکہ ان کو دیکھ کر یاد آ جائے. ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز نظر میں آ جاتی ہے تو لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں. جیسے پاکی صفائی کے سلسلے میں ایک اسٹیکر بنا کر 12 ربیع الاول کے موقع پر گھر گھر پہنچایا گیا تھا. میں نے اپنے گھر میں بھی لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ جب اس پر نظر پڑتی ہے تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, پاکی صفائی کا مجھے خیال رکھنا چاہیے, صفائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی نیت سے ہم نے دروازے تک گھر گھر کے پہنچایا تھا, لگایا تھا. ہمارے ساتھیوں نے, نوجوانوں نے. میرے بھائیوں, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ حضرات اپنے گھروں میں مستورات کو کہیں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں سائڈ میں لگا کر رکھ لیں تاکہ نماز کے بعد خیال آئے اور ایک وقت طے کر لیں کہ اس وقت ہم پڑھیں گے, تو آپ کو آسانی ہوگی اور اہتمام کے ساتھ, پابندی کے ساتھ پڑھنا نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کا جو کام اس وقت حکومت کی طرف سے چل رہا ہے, آپ اس طرف توجہ فرمائیں. جن کا نام اب تک ووٹر لسٹ میں نہیں ہے وہ حضرات جلد سے جلد اپنا نام اس میں درج کروائیں اور جو غلطیاں ہیں اس کی تصحیح کرائیں, اس کو صحیح کرائیں. یہ ایک موقع ہے, 8 تاریخ تک یہ موقع آپ کو موجود ہے. آپ حضرات اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں, اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس وقت ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے, اس لیے کہ آپ اسی کے ذریعے سے کسی اچھے قائد کا انتخاب کر سکیں گے اور اچھے حکمران کو لا سکیں گے جس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں. اس لیے آپ حضرات اس طرف سے غفلت نہ برتیں, جتنا جلدی ہو سکے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوانے کی کوشش فرمائیں. اسی طرح جو ہم نے اعلان کیا کہ دنیا اور آخرت کا جو انمول خزانہ ہے, یعنی بالکل کم وقت میں آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر ملین بلین سے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کئی اہم دعاؤں کو اس میں جمع کیا گیا ہے بالکل کم وقت میں. جیسے ایک دعا ہے جس دعا کو پڑھنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو واپس نہیں لیں گے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس دعا کو پڑھ لینے سے وہ نعمتیں اللہ واپس نہیں لیتے ہیں. ایسے اہم دعاؤں کو اس میں داخل کیا گیا ہے, درج کیا گیا ہے. جیسے ایک دعا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی گئی ہے, جس کو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اس دعا کی برکت سے ملا ہے. اس سے ذہن اور علم میں برکت ہوتی ہے. اپنے بچوں کو یہ چھوٹی سی دعا ہے, اللہم انا نستعینک علی طاعتک. بہت مختصر دعا ہے. دعائے قنوت تو آپ کو یاد ہے, اللہم انا نستعینک پڑھتے ہی ہے, اس کے ساتھ صرف علی طاعتک جوڑنا ہے. تو ایسے ہی ایک دعا نقل کی گئی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, حدیث پاک کے حوالے سے, کہ جو شخص ہر روز 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا وہ ابدال کے درجے میں لکھا جائے گا. یعنی بڑے اولیاء کے جو سردار ہوتے ہیں ابدال, ان کے درجے میں لکھا جائے گا. روزانہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. بہت مختصر دعائیں ہیں. ایسی اہم دعاؤں کو جو اس وقت ہم نے جمعہ کے موقع پر بھی بہت ساری دعاؤں کو بیان کیا تھا, ان سب کو جمع کیا گیا ہے. آپ حضرات اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. ایک تو گھر میں لگانے کے لیے ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ جیب میں رکھنے کے لیے ہے. مرد حضرات جیب میں رکھیں تاکہ جب بھی یاد آئے اٹھا کر پڑھ سکیں. اور دعا فرمائیں جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہے, رقم خرچ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اپنے ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین ذریعہ نجات بنائے. ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہی فضل سے ان کے مرحوم والد محترم محمد عظمت اللہ خان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی بے حد قبول فرمائے. ان کی جوانی میں, ان کے رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے.
اسی طرح دارالعلوم سعیدیہ کے بھی کیلنڈر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی گزارش کی ہے کہ آپ حضرات کیلنڈر ان کے بھی خریدتے ہوئے جائیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، صل يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.